ذکرہ بحجت کافیہ و موعظۃ شافیہ وارسلہ بالدین المشہور والعلم المعصور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ۔ امام پنجم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر درود پڑھنے کے بعد 400 سال تک خاموش رہتا ہے اور 400 سال کے بعد پھر دوبارہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو ہم پہلے درود کا ثواب نہیں لکھ پائے، لذا بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واجب الاحترام سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے اور جس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 85 ہے۔ پروردگار عالم نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہم قیامت کے دن اس سے کسی اور دین کو اسلام کے علاوہ قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی خسارے میں ہے۔ پروردگار نے بڑے واضح اور آسان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے فقط دین اسلام کو قبول کریں گے۔ تو جب تک اسلام سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک ہم اسلام تک جائیں کیسے؟ اس لیے کہ اسلام پیسے جمع کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام محلاتی سازشوں کا نام نہیں ہے، اسلام غیر ملکی دوروں کا نام نہیں ہے، اسلام ایک کو دوسرے سے لڑا دینے کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے محمد کے کردار کا۔ جس بندے کے منہ میں زبان ہے اس پر واجب ہے میرا ساتھ دینا، جو نہیں بول سکتا اس کی مجبوری ہے، انہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ چونکہ میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، 15-20 سال پہلے میں یہاں رہا ہوں، تبلیغ کے سلسلے میں شاید سمجھ گیا ہوں، اس وقت میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، تو قبلہ یہ میرا اپنا گھر بھی ہے، تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت و بھائی چارگی کی منزل ہے، یعنی اسلام کا مطلب ہے سلامتی، اور ایمان کا معنی ہے امن۔ جن کا مذہب اسلام ہو، جن کا خدا رحمان اور رحیم ہو، اور جن کا نبی بمار سالنا کا اللہ رحمت للعالمین ہو،
سر اٹھانا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں قبلہ. جن کا مذہب اسلام ہو، جن کا خدا رحمان اور رحیم ہو، اس لیے کہ اس نے اپنا پہلا تعارف اس سے کروایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم. تو جن کا مذہب اسلام ہو، جن کا خدا رحمان اور رحیم ہو، اور جن کا نبی بمار سلنا کا اللہ رحمت للعالمین ہو، اس نبی کے سچے امتی دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ سلامت رہو، آباد رہو، مولا تمہیں سلامت رکھے. تو میں نے عرض کیا کہ اسلام نام ہے محمد کے کردار کا. تو اگر کردار محمد سمجھ میں آ گیا تو سبب نہیں ہے کہ اسلام سمجھ میں نہ آئے. دیکھیں، اگر کسی بچے کو شجاعت سمجھانی ہو، بہادری، تو بہادری نظر آتی ہے جو دکھلاؤ گے؟ نہیں نہ نظر آتی. لذا بہادر انسان دکھلا دو، بچہ خود بہت سمجھ لے گا کہ بہادری کیا ہے. اسی طرح اگر کسی کو سخاوت سمجھانی ہے تو سخاوت وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی. لذا سخی انسان دکھلا دو، بچہ خود بہت سمجھ لے گا کہ سخاوت کیا ہے. تو قبلہ وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، ان کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جن میں وہ پائی جائیں ان کو سامنے پیش کر دو. تو اسلام وہ شے ہے جو قیامت تک نظر نہیں آ سکتا. لذا ایسے کو پیش کرو جس کا اٹھنا اسلام، جس کا بیٹھنا اسلام، جس کا سانس لینا اسلام، جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اسلام. تو میں کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں، اگر میرا محمد سمجھ میں آ گیا تو یہ جو مسلمانوں میں اختلافات ہیں یہ خود بہت ختم ہو جائیں گے. یا لفظوں کو چینج کر کے عرض کروں، اگر میرا محمد رسول اللہ سمجھ میں آ گیا تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، فسادات ختم ہو جائیں گے، سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے. تو یہ جھگڑا کیوں ہے؟ ہر ایک کی زبان پر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر جھگڑ رہے ہیں. تو یہ جھگڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ کلمہ زبان پر رکا ہوا ہے. سر اٹھاؤ یار، جس بندے کے منہ میں زبان ہے، وہ زبان جو چوکوں میں بول سکتی ہے، جو بازاروں میں بول سکتی ہے، اگر ذکر محمد و آل محمد میں نہیں بول سکتی تو ایسی زبان کو گونگا ہونا چاہیے. اسے حق ہی نہیں ہے کہ مجلس میں بیٹھے. تو قبلہ کلمہ زبان پر رکا ہوا ہے، دلوں میں نہیں اترا. جس دن میرا محمد مسلمانوں کے دلوں میں اتر گیا، جس دن کلمہ دلوں میں اتر گیا، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. کیا قرآن مجید کے اس سورہ کو بھول جاؤ گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے سورے کی زحمت نہیں دینا چاہتا، لیکن جتنی آیتیں بھی پڑھوں ذہنوں میں محفوظ ہوتی جائیں. اس لیے یہ کوئی قصیدہ دوڑا نہیں ہے کہ اگر ایک مصرع سمجھ میں نہ آیا تو دوسرا آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. 11 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے. ساری آیتوں کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتا. اگر میرا محمد سمجھ میں آ گیا تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، فسادات ختم ہو جائیں گے. تو میرے محمد کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں نا قرآن کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے. تو اب میرے محمد کی شان دیکھو. میرے محمد کی شان کیا ہے؟ والضحی، دن کے کرم وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات اندھیری ہو جائے
اس وقت کی قسم ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب ہم نے تمہیں نہ کبھی دن میں اکیلا چھوڑا ہے. سر اٹھا یار، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ہم نے تمہیں نہ کبھی رات میں اکیلا چھوڑا ہے. ذرا توجہ فرمانا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، شان محمد عرض کر رہا ہوں. اگر میرا محمد سمجھ میں آ گیا تو علی سمجھ میں آ جائے گا، اگر محمد ہی سمجھ میں نہ آیا تو علی زندگی بھر سمجھ میں نہیں آ سکتا. والضحیٰ، دن کے گرم وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. دن کا گرم وقت ہو تب بھی محمد کے ساتھ اللہ، رات کا اندھیرا ہو تب بھی محمد کے ساتھ اللہ. محمد اپنے گھر میں ہو اللہ ساتھ، محمد خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں ہو اللہ ساتھ، محمد مکے میں ہو اللہ ساتھ، محمد مدینے چلا جائے اللہ ساتھ. تو کیا دنیا کا کوئی مسلمان مجھے بتلا سکتا ہے کہ محمد کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا ہو کہ جب اللہ نے چھوڑ دیا ہو؟ یا علی، مولا تمہیں سلامت رکھے. کہ بھائی یہ قرآن کی پالیسی ہے اور میں ٹوٹکے سنانے کا عادی نہیں ہوں، اور یہاں ٹوٹکے سنانے بھی نہیں چاہیے. وہ دور نہیں رہا، یہ دور علم ہے. یہ پدرم سلطان بود کا دور نہیں ہے. دنیا تو چاند سے بھی آگے جا رہی ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے محمد کی شان کیا ہے؟ والضحیٰ، دن کے گرم وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. تو قبلہ میرے محمد کی 61 سال کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ دکھلا دو کہ جب اللہ نے چھوڑ دیا ہو. تو جب میرے محمد کی زندگی کا ایک لمحہ اللہ کی ہمراہی میں گزر رہا ہے تو پھر اس کی زندگی میں نہ غفلت ہوگی، نہ وہم ہوگا، نہ نسیان ہوگا، نہ ہذیان ہوگا. سلامت رہو، آباد رہو. میرے محمد کی شان دیکھو. میرے محمد کی بابا جی شان کیا ہے؟ میرے محمد کی عظمت کیا ہے؟ جو جودی اول ہے، جو کرم اول ہے، جو عشق اول ہے، جو حسن اول ہے، جو گنتی کا پہلا عدد ہے، جو یاسین ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو باللیل کی زلفوں والا ہے، جو مارج البحرین کی آنکھوں والا ہے، جو والضحیٰ کے رخسالوں والا ہے. میرے محمد کی شان کیا ہے؟ والضحیٰ، دن کے گرم وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور ہم تم سے کبھی ناراض بھی نہیں ہوئے. بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، اور میرا حبیب تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا. اور اب جس آیت کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے اس پر ذرا توجہ فرمائیں. بابا جی آپ دیکھیں میری طرف. وَلَسَوْفَ یُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ، حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. بھئی اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو؟ اپنے حبیب محمد کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بلا سوف یؤتیک ربک فترضیٰ، حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. بھائی میں شان محمد بیان کرنا چاہتا ہوں. علی تو وہ ہے جو خود کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. تو جس کا غلام ایسا ہو وہ خود کیسا ہوگا؟ شار اٹھا یار، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ، بسم اللہ. تو اگر میرا محمد سمجھ میں آ گیا
تو میرا علی سمجھ میں آ جائے گا. اگر محمد ہی سمجھ میں نہ آیا تو علی زندگی بھر سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. بھئی سارے مسلمان، 1 ارب سے زائد مسلمان جو ہیں، سب سے میرا سوال ہے یہ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سر اٹھاؤ بھئی، نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ مشکل کام تو نہیں ہے نا، سب بولو نا. اللہ راضی ہو جائے. بھئی یہ سارے مسلمان نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. تو کیا قرآن مجید کا وہ سورہ بھول گئے؟ سورہ رعد 13واں سورہ ہے قرآن مجید کا، کہ جناب موسیٰ نے ایک کام جلدی میں کر لیا. اللہ نے کہا موسیٰ تو نے اس کام میں جلدی کیوں کی؟ کہا مالک جلدی اس لیے کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے. اجل تو رب لترضا، مالک جلدی اس لیے کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے. تو موسیٰ کی تمنا کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. سورہ نمل جناب سلیمان فرما رہے ہیں ان عمل صالحا فترضاه، مالک یہ عمل صالح اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. تو آدم کی تمنا کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. نوح کی تمنا کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. موسیٰ کی تمنا کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. عیسیٰ کی تمنا کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. یحییٰ کی تمنا کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. تو 1,23,999 نبیوں کی تمنا کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی تمنا کیا ہے؟ میرا محمد راضی ہو جائے. سلامت رہو، آباد رہو، مولا تمہیں سلامت رکھے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حیدری نہیں سوچ رہے ہیں بعض بندے کہ نام علی لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. یہ آپ پڑھنے والے پہ احسان نہیں کرتے. یہ داد جو ہے جو ہاتھ اٹھاتے ہو، یہ ذاکر کو داد نہیں دیتے. یہ ہاتھ علی کو سلام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں. اور یہ ہاتھ غدیر کی یاد دلاتے ہیں، اس لیے کہ جیتنے والے کا ہاتھ ایسے کیا جاتا ہے. اور یہاں پھر میں ایک حدیث پڑھتا ہوں. کائنات کے رسول نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ علی کا نام بلند کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے او میرے فرشتوں کیا لکھ رہے ہو؟ خدایا تیرے بندے کا اعمال نامہ لکھ رہے ہیں، کیا نیکیاں ہیں کیا برائیاں ہیں. اللہ کہتا ہوں میرے فرشتوں میرے بندے کے دستر عمل پہ خط تنسیل پھیر دو اور لکھنا چھوڑ دو. جنت کی قیمت تو ادا کر چکا ہے، اور کیا چاہتے ہو؟ نہ بولو جو نہیں بول سکتا نام علی پہ بالکل نہ بولے. جو یہاں نہیں بولے گا قبر میں بھی نہیں بولے گا. حیدری. تو آدم سے عیسیٰ تک کی تمنا کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی تمنا کیا ہے؟ میرا محمد راضی ہو جائے. او اہلیان احاطہ سنیا، آدم سے عیسیٰ تک کی تمنا یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی تمنا یہ ہے میرا محمد راضی ہو جائے. محمد کی تمنا یہ ہے میرا علی راضی ہو جائے. تو جب تک علی راضی نہیں ہوگا، یا اگر ایسے نہیں تو حدیث کا سہارا لے لوں. پاک پیغمبر نے فرمایا تھا الفاطمہ تو بضعۃ منی. ذرا نیچے سے آگے بڑھتے ہیں. قبلہ آدم سے عیسیٰ تک کی تمنا اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی تمنا میرا محمد راضی ہو جائے. محمد کی تمنا میری بطول راضی ہو جائے. بطول کی تمنا میرا علی راضی ہو جائے.
جو ابھی بھی نہیں سمجھے قبلہ بزم لگی ہوئی ہو، بزم لگی ہوئی ہو، آدم سے عیسیٰ تک تمام نبی بیٹھے ہوئے ہوں اور اسی بزم میں رسول آ جائے، سر اٹھا یار جس بندے کے منہ میں زبان ہے، اسی بزم میں رسول آ جائیں، تمام نبی تعظیماً اٹھیں گے، جب تک رسول کھڑا رہے گا تمام نبی کھڑے رہیں گے، ادھر رسول بیٹھے تمام نبی بیٹھے، ابھی بیٹھے ہی تھے یا اسی بدم میں جناب بطول ہائے 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 سیدہ اسی بدم میں تشریف فرما ہوئی، جیسے سیدہ آئی رسول اٹھے، آدم سے عیسیٰ تک تمام نبی اٹھے، قبلہ جب تک بطول کھڑی رہی تب تک رسول کھڑے رہے، جب تک رسول کھڑے رہے، آدم سے عیسیٰ تک تمام نبی کھڑے رہے، ارے ادھر بطول بیٹھی، رسول بیٹھے تمام نبی بیٹھے، ابھی بیٹھے ہی تھے یا اسی بدم میں جناب امیر خیبر گیر یعصوب الدین عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ جنب اللہ ساقی کوثر فاتح خیبر شوہر بطول وصی رسول جناب امیر اسی بدم میں تشریف فرما ہوئے، جیسے علی آئے بطول اٹھی۔ ہاں 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 سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو، مولا تم سلامت رکھے مرشد۔ جیسے علی آئے بطول اٹھی رسول اٹھے، آدم سے عیسیٰ تک تمام نبی اٹھے، قبلہ جب تک علی کھڑے رہے بطول کھڑی رہی، جب تک علی کھڑے رہے بطول کھڑی رہی، جب تک بطول کھڑی رہی رسول کھڑے رہے، جب تک رسول کھڑے رہے آدم سے عیسیٰ تک تمام نبی کھڑے رہے، ادھر علی بیٹھے بطول بیٹھی رسول بیٹھے تمام نبی بیٹھے۔ او عقل کے اندو، جس علی کی محکومہ کی ہمشری کا دعویٰ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں کر سکتا، اس علی کی برابری کا دعویٰ مدینے کے جواری کیسے کر سکتے ہیں؟ سلامت رہو آباد رہو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ہے اجازت دو قدم اور آگے بڑھے؟ وَلَسَوْفَ یُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ، حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے، تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے۔ تو میرے محمد کی عزت کیا ہے؟ میرے محمد کی عظمت کیا ہے؟ میرے محمد کا مقام کیا ہے؟ میرا محمد کی شان کا مالک ہے۔ بھائی اصحاب اسلام کا سر کا تاج ہیں، اصحاب اسلام کے سر کا تاج ہیں۔ میرے نزدیک بڑی عزت ہے صحابہ کرام کی کہ یہ اسلام کے سر کا تاج ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ شیعہ اور سنی ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں، ایک وجود کے دو ہاتھ ہیں۔ تو جتنے صحابہ ہیں وہ اسلام کے سر کا تاج ہیں، تو قبلہ اصحاب ہیں اسلام کے سر کا تاج۔ تو اب مجھے معاف کر دینا کہ جو صحابی جو بھی میرے محمد کے شانے سے شانہ ملا کے بیٹھ گیا وہ واجب التعظیم ہے۔ بھائی جو بھی میرے محمد کے شانے سے شانہ ملا کے بیٹھ گیا وہ واجب التعظیم ہے۔ بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شانے سے شانہ ملانے والے اور ہیں، شانوں پہ کھڑے ہو کے بت توڑنے والے اور ہیں۔ سلامت رہو آباد رہو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ شانوں پہ کھڑا ہونے والے اور ہیں، شانوں پہ کھڑے ہو کے بت توڑنے والے اور ہیں۔ بڑی عزت ہے صاحب کی،
دین آیا صحابہ اکرام سے. بھائی ہم تک دین کیسے پہنچا ہے؟ بھائی ہم کو دین کس نے بتایا؟ ہمارے باپ نے. اس کو کس نے بتایا؟ اس کے باپ نے. یا اور آسان کر دوں، ہم تک دین کیسے آیا؟ ہمارے استاد نے بتایا. استاد کو کس نے بتایا؟ اس کے استاد نے بتایا. بھائی تین ہی طریقے ہیں دین کے پہنچنے کے. ہم تک دین کیسے آیا؟ ہمارے استاد نے دیا، اس کو اس کے استاد نے، اس کو اس کے استاد نے. تو ہوتے ہوتے بات کہاں تک جائے گی؟ صحابہ کرام تک چلی جائے گی نا. میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہے. ان تک دین کیسے آیا ہے؟ ان کی والدہ نے بیان کیا. انہیں کس نے بیان کیا؟ اس کی والدہ نے. یا استانی سمجھ لو، استانی نے بیان کیا، استانی کو اس کی استانی نے. تو ہوتے ہوتے بات کہاں تک جائے گی؟ امہات المومنین تک بات چلی جائے گی. تو دین کے پہنچنے کے تین ہی طریقے ہیں: اصحاب، ازواج، اولاد. تو جو دین میرے رسول نے گھر سے باہر بیان کیا وہ صحابہ کو تو معلوم ہے، گھر میں کیا کیا نہیں معلوم. اور جو گھر میں بیان کیا وہ امہات المومنین کو معلوم ہے، باہر کیا کیا نہیں معلوم. بھائی جو دین میرا رسول باہر دے وہ صحابہ کے علم میں ہے، اور جو گھر میں دے وہ امہات المومنین کے علم میں ہے. تو آدھا دین گھر کے اندر، آدھا دین گھر کے باہر. تو ہم نے ایک ایسا دروازہ تلاش کر لیا جو اندر بھی جاتا ہے باہر بھی آتا ہے. سلامت رہو، آباد رہو. ہم نے ایک ایسا دروازہ تلاش کر لیا جو اندر بھی جاتا ہے باہر بھی آتا ہے. صحابہ کی بڑی عزت ہے. ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کے متعلق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. بھئی سب لوگ دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. تو آدم سے عیسیٰ تک کی تمنا کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور ہماری دعا کیا ہے صحابہ کرام کے لیے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ قبلہ جب اولی العزم پیغمبر اور صحابہ کرام میرے محمد جیسے نہ ہو سکے تو عرب کے بدو کیسے ہو جائیں گے؟ سلامت رہو، آباد رہو، مولا تمہیں سلامت رکھے. میرے محمد کی شان کیا ہے؟ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. بھئی اللہ سے پوچھتے ہیں مالک کتنی نعمتیں دے گا؟ کتنی نعمتیں دے گا؟ بھئی سب سے میرا سوال ہے اور آپ کے وسیلے سے غیر مانوس سننے والوں تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سے پوچھتے ہیں مالک کتنی نعمتیں دے گا؟ کہا تم سے مطلب میں جانوں میرا حبیب جانے؟ تم کون ہو بات کرنے والے؟ میں جانوں میرا رسول جانے؟ اچھا اللہ تو بتاتا نہیں کہ کتنی نعمتیں دے گا. نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول سے پوچھ لیتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بھئی بیٹھ جاؤ، جلدی بیٹھ جاؤ. اللہ تو بتاتا نہیں کہ کتنی نعمتیں دے گا. کائنات کے رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہاں راضی ہوں گے؟ آپ کہاں راضی ہوں گے؟ تو جب رسول کی بارگاہ میں پہنچے کہ یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے، تو میرے رسول نے وہی جواب دیا.
کہا تم سے مطلب میں جانوں میرا اللہ جانے. بھائی نہ اللہ بتاتا ہے نہ رسول بتاتا ہے کہ کتنی نعمتوں پہ راضی ہوگا. لیکن قبلہ پھر ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے ایک بات معلوم ہے کہ اس وقت تک نعمتیں آتی رہیں گی جب تک میرا محمد راضی نہیں ہوگا. سر اٹھاؤ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. حیدری, اس وقت تک نعمتیں آتی رہیں گی, اور کب نعمتوں کا اختتام ہوگا, اور جب نعمتوں کا اختتام ہو جائے گا میرا رسول راضی ہو جائے گا. بھئی ابھی 4 دن کے بعد جو ہے جو 18 غدیر آ رہی ہے, غدیر خم کے میدان میں میرے رسول نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ادھر اللہ نے آیت بھیج دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے مخصوص دن, الیوم الف لام تخصیص کا ہے, آج کے مخصوص دن ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا اور اللہ راضی ہو گیا. ولی بنا ہے علی, راضی ہوا ہے اللہ. سر اٹھائیر میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ولی بنا ہے علی, راضی ہوا ہے اللہ. علی کی ولایت پر اللہ راضی ہوا ہے نا. تو اب میں 4 مصرے مجھے اچانک یاد آ گئے نسیم احمد امروہی کے. وہ کہتا ہے تیری گلشن نوازی کا صدقہ ہے یہ. سر اٹھانا میری طرف دیکھنا. تیری گلشن نوازی کا صدقہ ہے یہ کہ 7 پھولوں کے کانٹے بھی پلتے رہے. ہائے 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 ہائے. بھائی یہ غدیر کے حوالے سے تحفہ دے کے جا رہا ہوں آج کے مجلس میں. تیری گلشن نوازی کا صدقہ ہے یہ. کیا ہے گلشن نوازی؟ رحمت للعالمین ہے نا. تیری گلشن نوازی کا صدقہ ہے یہ کہ 7 پھولوں کے کانٹے بھی پلتے رہے. مگر جب واجبات کی بات آئی, جب تکمیل دین کی بات آئی, تو واجبات میں نہ پروری ہے, نہ خلاف نمازی ہے, نہ لحاظ ہے, نہ ملاحظہ ہے, نہ عرب ہے, نہ قوم ہے, نہ مکہ ہے, نہ مدینہ ہے. اس لیے کہ جب کسی واجب عمل کی بات آ جائے تو وہاں گلشن نوازیاں نہیں چلا کرتی. مولا یہ تو تیری گلشن نوازی کا صدقہ ہے یہ کہ 7 پھولوں کے کانٹے بھی پلتے رہے. مگر جس کو بننا تھا مولا کل بن گیا. ہم نشین لاکھ پہلو بدلتے رہے. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. ہم نشین لاکھ پہلو بدلتے رہے. اس علی کی کیا شان ہے. ہائے ہائے ہائے. میرے مرشد فرما رہے ہیں بیوٹی پارلروں سے آتے رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں. ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھتے رہے ہیں, ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھتے رہے ہیں کہ شاید ہمارے متعلق بھی کچھ کہا جائے. بہرحال میں کافی وقت آپ کا لے چکا اور زیادہ بٹھانا بھی نہیں چاہ رہا. کربلا, کربلا انتقام فضائل علی ہے. زیادہ میں نے صاحب نہیں پڑھنا, صرف 2 جملے. کربلا انتقام فضائل علی ابن ابی طالب ہے. کربلا میں کسی کا کچھ نہیں گیا. گھر لٹا ہے تو علی کا لٹا ہے. جو نہیں روئے, جو سوچ رہے ہیں مجھے اتنا بتاؤ علی اکبر کون ہے. رونے کے لیے تصور ہوتا ہے نا. اتنا بتاؤ علی اکبر کون ہے. بابا علی. قاسم کون ہے. علی. علی اصغر کون ہے. علی. اون و محمد کون ہے. علی.
جو ابھی بھی سوچ رہے ہو زینب کون ہے، علی، کلثوم کون ہے، علی، رباب کون ہے، علی، جو سکینہ تماچے کھا رہی ہے وہ کون ہے، علی۔ اجرکم اللہ، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک ایک ایک منزل پر روک روک کے کہتی رہی، لوگو ہم تمہارے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین، اللہ تمہارا اور میرا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ قبلہ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک ایک ایک منزل پر روک روک کے کہتی رہی، ایھا الناس حرما نحن بنات رسول اللہ، لوگو ہم غیر مسلم کنیزیں نہیں، ہم تمہارے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک، اگر کسی کے لیے فکرہ سخت ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں تاریخ پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ قبلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک، جہاں علی کی بیٹی زینب نے چادر مانگی، مسلمانوں نے اتنے پھول برسائے کہ بی بی کے پسینے کا رنگ بدل گیا۔ رو رو کے کہتی تھی، عباس آنکھیں کھول کے دیکھ میری چادر بھی کس طرح لٹتی جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ لٹے ہوئے قافلے کو لے کر پابند رسن ہو کر سیدہ شام گئی۔ ہو سکتا ہے اگلے سال کون رہے یا نہ رہے، میں نے عرض کیا ہے لٹے ہوئے قافلے کو لے کر پابند رسن ہو کر سیدہ شام گئی، اس بازار میں پہنچی جس کا کبھی خواب میں تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جیسے لٹا ہوا قافلہ بازار میں پہنچا، ایک کنیز خدا اپنے مکان کی چھت پر کھڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کی کنیز ہے، گودی میں پتھر سنبھالے ہوئے ہیں، آواز دے کر کہتی ہے، کنیز خود لٹے ہوئے قیدی کب آئیں گے جن پر یہ پھول برسانے ہیں؟ کہتی ہے ذرا وہ دیکھو وہ قیدی آ رہے ہیں۔ کہتی ہے کہاں ہے؟ اس نے سر اٹھایا، گردن اٹھائی، دیکھا، کہتی ہے کہاں ہے؟ کہتی ہے وہ دیکھ جو نیزوں پر سر نہیں بنے ہوئے، ان سروں کے پیچھے وہ قیدی مرد اور قیدن عورتیں ہیں جن پر یزید کا حکم ہے کہ پتھر برسائے جائیں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، نیزے ذرا قریب آئے اور قریب آئے اور قریب آئے، تقدیر نے سب سے پہلے اسے ام لیلہ کا علی اکبر دکھلایا۔ جیسے اکبر کے چہرے پر نظر پڑی، رو کر کہتی الامان الامان، یزید کے قیدی کو جا، کونین کے شہزادے کو جا۔ رو کر کہتی ہے کنیز ذرا اس چہرے کو دیکھ، اس کی شکل میرے آقا حسین کے علی اکبر سے ملتی ہے۔ کہتی ہے نہیں ہو سکتا، یا اکبر کا سر گزر گیا، قاسم کا سر آیا، پھر دیکھا، دیکھ کر کہتی ہے کنیز میں پھولتی نہیں، ذرا اس چہرے کو دیکھ، اس کی شکل میرے آقا حسن کا یتیم قاسم جیسی ہے۔ روتی بھی جا رہی ہے، سوال بھی کرتی جا رہی ہے۔ یا اتنے میں قیدی دربار بازار میں آئے، بازار میں قیدیوں کا آنا تھا، اس کی نظر سجاد پہ پڑی، رو کر کہتی ہے کنیز یہ قیدی اجنبی نہیں ہے، بیگانہ نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے، یہ میرا جانا پہچانا ہے، کہیں دیکھا ہوا ہے، اللہ جانے میں نے کہاں دیکھا ہے مجھے پتہ نہیں چل رہا، جلدی کر بازار میں چلی جا، پہلے میرا سلام دینا، سلام کے بعد پوچھنا کہ تیرا نام کیا ہے، تیرا جرم کیا ہے، تیرا وطن کون سا ہے۔ جب کہنا سلام دینا، کنیز کہتی ہے مالکن سلام کیسے دوں، سنا ہے یہ مسلمان نہیں ہے۔ پتہ نہیں تو کس خیال میں سنا ہے یہ مسلمان نہیں ہے۔ کہتی ہے جواب دے نہ دے میرا سلام دینا۔
बाजार में आई, कैदी के करीब आकर कहा, कैदी मेरी मालकन का सलाम। सैयदजादे ने सर उठाकर कहा, मेरा भी तेरी मालकन पर सलाम। कहती है, कैदी बाजार का मौका है, देखने वाले गैर हैं, मैं पर्दादार हूं, जल्दी कर मुझे बता तेरा नाम क्या है, तेरा जुर्म क्या है, तेरा वतन कौन सा है। सैयदजादे ने रो कर कहा, बता तेरी मालकन कहाँ है। कहती है, वो देख मकान की छत पर रो रही है। कहता है, जब कहना वो देख मकान की छत पर रो रही है, मेरे मौला ने इतना कहा, रो कर आंखों से आंसू बरसा कर कहा, कनीज जा अपनी मालकन से जाकर कह कि तेरे चादर पहनने के मौसम गुजर गए। गो कैदन थी, कनीज थी, हाथ बांध कर पीछे हटी, हट कर कहती है, कैदी काश बाजार का मौका न होता, देखने वाले गैर न होते, मेरी मालकन कोई आपके पर्दादारों जैसी है, वो तो मदीने वाले सैयदों की कनीज है। जब मदीने वाले सैयदों का नाम आया, सैयदजादे ने कहा, मेरे जख्मों पर नमक पाश न कर, जा जाकर पैगाम दे। जल्दी हुई रोती हुई घर वापस आई, मालकन को आकर कहा, मालकन ने कहा, क्यों रोती है बता तो सही। कहती है, काश बाजार ना जाती, कैदी का पैगाम ना लाती। कहती है, कैदी ने क्या कहा है। कहती है, कैदी कहता है कि अगर पूछना है तो अपनी मालकन से कहे बाजार में खुद आओ। अब इसने जल्दी से बक्सा खोला, चादर निकाली, पर्दा बनाया, पर्दा बनाकर मुंह किया मदीने की तरफ, आवाज देकर कहा, मौला हुसैन बाजार अपनी मर्जी से नहीं जा रही। जब आपने मेरी रुखसती की थी तो आपने कहा था कि जब बाजार से लुटे हुए कैदी गुजरे तो उनसे हमदर्दी करना। मौला आपका फरमान मान के जा रही हूं। मौला आपकी नसीहत पे अमल करने के लिए जा रही हूं। जल्दी जल्दी बाजार में आई, मेरे मौला के पास आई। हालत क्या है, गले में तोक है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं। कैदी के करीब आकर कहती है, कैदी मेरा सलाम। सैयदजादे ने आहिस्ता से कहा, मेरा भी तुझ पर सलाम। कहती है, कैदी बाजार का मौका है, देखने वाले गैर हैं, बता कि आपका शहर क्या है, आपका वतन कौन सा है, आपका नाम क्या है, आपका जुर्म क्या है। सैयदजादे ने रो कर कहा, बता पत्थर कहाँ है। बता वो पत्थर कहाँ है, तू पत्थर क्यों नहीं मारती। इतना कहना था, रो कर कहा, कैदी मुझे आपसे और आपके पर्दादारों से हमदर्दी है, मुझे आपसे हमदर्दी है, जल्दी करो, अपना नाम बता दो, आप कौन हो, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका वतन कौन सा है, आपका जुर्म क्या है। सैयदजादे ने रो कर कहा, सफिया क्या तू मेरे चचा माल के अस्तर की बेटी सफिया नहीं है। दो नाम मिलते हैं किबला दो खान साहब, दो नाम मिलते हैं, एक सफिया एक रेहाना, दो नाम है ये तारीख में। मेरे मौला ने कहा, सफिया सफिया तू क्या मेरे चचा माल के अस्तर की बेटी रे सफिया नहीं है। हाथ बांध कर रो कर कहा कि मौला ये क्यों नहीं बताते, अंता ज़ैनुल आबिदीन, क्या तू हुसैन का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन है। इतना कहना था, मेरे मौला ने रोना शुरू किया, मेरे मौला ने कुछ नहीं बताया। जल्दी से सैयदा ज़ैनब के पास आई, सैयदा ज़ैनब के पास आकर कहा, बीबी आपका नाम क्या है, आपका जुर्म क्या है, आपका वतन कौन सा है। मेरी सैयदजादी ने, मेरी मुर्शदादी ने, मेरी आकाजादी ने रोकर फिर यही कहा, क्या तू मेरे चचा की बेटी सफिया नहीं है। रोकर
کر کہتی ہے یہ کیوں نہیں بتاتے انتا زینبون کہ تو علی کی بیٹی زینب ہے؟ یا اتنے میں حسین کے سر نے قرآن پڑھنا شروع کیا. یہ 13واں مقام ہے قبلہ. بس آخری جملہ، جب میرے مولا نے قرآن پڑھا ہے اس نے سیدہ کو چھوڑا، دوڑ کر جا کر نیزے میں اپنے بازو ڈالے، باہیں ڈال کر لہجہ پہچاننے لگی. تھوڑی دیر کے بعد لہجہ پہچان گئی. لہجہ پہچاننے کے بعد رو کر کہتی ہے کیا تو میرا مولا حسین نہیں ہے؟ کیا تو وہی حسین نہیں ہے جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا؟ رو کر کہتی ہے مولا میں اکبر کا پرسہ پھیر دوں گی، میں قاسم کا پرسہ پھیر دوں گی، میں سارے جوانوں کا پرسہ پھیر دوں گی، مجھے اتنا بتا دو کہ ام البنین کا بیٹا عباس چھوڑ گیا. میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو برسے، رو کر فرمایا صفیہ صفیہ ذرا گھوڑے کی گردن کو دیکھو، میرے عباس کا سار گھوڑے کی گردن سے بندھا ہوا ہے، کھولنے والا کوئی نہیں ہے.